کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے مسیح گمراہ ہیں اور آج تک غلام ہیں، کیونکہ تھوڑا سا خمیر سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ تو ایسے آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ایک کمنٹ ہوگا جو کہ برنسن جانسن نے بھیجا ہے بڑی ہی محبت کے ساتھ۔ تو وہ جو بونگی انہوں نے ماری ہے اس پر ہم بات چیت کریں گے۔ برنسن جانسن صاحب نے میسیج جو ایک کمنٹ کیا تھا ہماری ویڈیو پر، جو ویڈیو ہم نے بنائی تھی کہ کیا پاکستان میں مسیحیوں کی سکسیس، مسیحیوں کی کامیابی، مسیحیوں کی سرفرازی باہر ہی ہے، یورپ کے اندر ہی ہے، کہ ہم پاکستان میں رہ کر بھی کامیاب ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ یسوع کے پیچھے آئیں، کیونکہ جب آپ دوسرے ملکوں کے پیچھے جاتے ہیں تو لوگ آپ کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں، لوگ آپ کے فائدے اٹھا جاتے ہیں۔ آپ آگے جو ہے وہ بڑی کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو اور کمزور کر جاتے ہیں۔ تو آپ کیا کریں؟ صحیح رستہ اختیار کریں، ایسے یسوع المسیح کو اپنائیں، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس کے پیچھے آئیں تو آپ کو کامیابی وہیں پر مل جائے گی۔ تو ان صاحب نے کہا، میں کمنٹ آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کی وجہ سے مسیح گمراہ ہیں اور آج تک غلام ہیں۔ پورا کمنٹ پڑھتا ہوں۔ یسوع مسیح صرف پاکستان میں ہے؟ جب تمہیں ایک شہر میں ستائیں تو دوسرے میں بھاگ جاؤ۔ یسوع مسیح یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسی شہر میں رہتے ہوئے مقابلہ کرو۔ تو واہ 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 واہ، بہت اچھے انہوں نے کمنٹ کیا۔ آج ہم ان کی اس بونگی کا جواب دیں گے۔ مسیح خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ 2 دن پیشتر میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ بہت سارے نوجوان اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اور اپنی قوم کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی میں ایک صاحب تھے، بڑے پیارے بھائی ہیں، سیموئل اینتھنی۔ ابھی آپ نے ان کا یہ پیغام سنا ہے۔ انہوں نے وہ بات تو نہیں بتائی جس پر میں نے کمنٹ کیا تھا، لیکن آپ نے یہ جو ویڈیو دیکھی، اس میں جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں 2 منٹ میں ان کی پوری خاندانی تربیت کو بدل نہیں سکتا۔ سو میں اس کو اگنور کرتے ہوئے میں آگے چلوں گا۔ میں یہ کہوں گا کہ آپ جب بھی کوئی نظریہ پیش کرتے ہیں، کوئی آئیڈیالوجی پیش کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں، تو کم از کم اتنا حوصلہ ضرور رکھیں کہ آپ اس کی تنقید بھی برداشت کر سکیں۔ اگر آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ آپ اسے اپنے گھر میں ہی رکھیں تاکہ آپ کو گھر میں واہ واہ مل جائے۔ آپ نے ایک پیغام دیا ایک ایسے پلیٹ فارم پر جہاں پر ہر شخص کی رسائی ہے، تو ظاہر ہے ہر ایک کا دیکھنے کا اپنا اپنا نظریہ ہے۔ سو اگر کوئی آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تو آپ بائبل مقدس کو مس یوز مت کریں، اس کا غلط استعمال مت کریں اور اس کو اپنے انداز میں مت پیش کریں۔ جو کمنٹ میں نے کیا ہے وہ 3-4 سطروں کا ہے، اور ظاہر ہے ایک ویڈیو پر کوئی پوری تقریر تو لکھی نہیں جا سکتی، صرف ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے کہ میں آپ کے اس نظریے سے متفق نہیں ہوں۔ جو بہت سی باتیں آپ نے کی ہیں وہ لوگوں کو پیچھے لے جانے والی ہیں، ان کو آگے لے جانے والی نہیں ہیں۔ سو اس لیے میں نے ضروری جانا کہ میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں۔ اگر آپ کو نہیں پسند آیا تو اس میں کوئی بات نہیں، ہر ایک کو حق ہے اپنی رائے رکھنے کا، جیسے آپ نے رائے رکھی ہے۔ مجھے یہ بھی خوشی رہتی ہے کہ آپ ہمیشہ آواز اٹھاتے ہیں۔ میں نے ابھی آپ کا چینل سبسکرائب نہیں کیا تھا، بلکہ کیا تھا شاید، تو مجھے خوشی تھی کہ آپ تھوڑا سا مسیحیوں کی جو حالت زار ہے پاکستان میں اس پر آواز اٹھاتے ہیں۔ چینل میں نے وزٹ کیا، پتہ نہیں پادری ہیں پرستکار ہیں، کو سمجھ نہیں آ رہی جس کے پادری تو نہیں اویسلی ہوگا، کیونکہ جیسے اس نے کمنٹ کیا، یہ پادریوں والا کمنٹ نہیں ہے۔ پادری ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اس ورس کا مطلب کیا ہے، اس کا لب و لباب، اس کا سیاق و سباب کیا ہے۔ تو ویسے ہی اس نے ہوا میں تیر پھینکا ہے کوئی نمبر ٹانگنے کے لیے، کمنٹوں میں بھی کوئی نمبر ٹانگتا ہے، ڈونٹ نو۔ ان محترم نے یہ بھی کہا کہ میں نے ان کی پروفائل دیکھی اور مجھے سمجھ نہیں لگی یہ کیا ہیں، اور پادری ہیں، پادری نہیں ہیں، تو پادری نہیں ہو سکتا۔ چلیں میں آپ بتا دوں کہ ہمارے جو پاکستانی مسیح ہیں ان کو عادت ہے کہ بڑے بڑے ٹائٹل، ڈاکٹر، بشپ، پاسٹر، پادری یہ لگانے کی۔
تو خدا کا خادم ہونے کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے. اور بائی دا وے میں پادری نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، خدا کا ایک نکمہ نوکر ہوں جو اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہوں، جو اپنے طور پر خداوند کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دوسرا ایک اور بڑی بری بات ہے ہماری قوم میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سارے پاکستان میں جس کو بھی دیکھو جو ٹی وی پہ بیٹھ جائے گا وہ اپنے آپ کو افلاطون ہی سمجھتا ہے. اس کو پتہ نہیں ہوگا کلام کا، اس کو پتہ ہو یار تسی کلام کو گھر چ رکھیا ہے، تہاڈے کول ہی سارا کلام ہر ایک کے پاس ہے. ہر ایک کے پاس اس کی علیحدہ علیحدہ انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کی اپنی اپنے ان کا فیلڈ ہے. کوئی علمیت کا کلام جانتا ہے، کوئی زبان دانی کا کلام جانتا ہے، کوئی اس کے تاریخی احوال جانتا ہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہے اور کلام کسی کے پاس ایک کے پاس نہیں ہو سکتا. باقی یہ جو میں نے آیت کوٹ کی تھی، آیت کا ظاہر ہے اس جگہ پہ ایک حصہ ہی کوٹ کیا جا سکتا تھا. اگر کوئی پڑھا لکھا شخص جو 8ویں 9ویں 10ویں میں وہ ہے، اردو پڑھ سکتا ہے، تو جیسے یہ بھائی نے پوری وہ لگایا، حوالہ لگایا، ان کے پاس وقت تھا وہ لگا سکتے تھے، انہوں نے لگایا. تو اس میں اس کا جو پوائنٹ میں نے اٹھایا باقی ساری irrelevant ہے، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. تعلق یہی ہے کہ جب اظہار ثانی ہوتی ہے، جب ایک جگہ پہ ستایا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ وہاں پہ رہیں. یسوع کوئی چائنا میڈ کوئی لوکل پرسنالٹی نہیں ہے، یسوع مسیح ہر جگہ پہ ہے. اور اگر آپ اعمال کی کتاب میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب کلیسیا کو ستایا گیا تو وہ ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے اور جہاں جہاں گئے انہوں نے کلام کی منادی کی. اب وہ بھی کہہ سکتے تھے یہ تو ہمارا ملک ہے، وہ یہودی تھے، یہ بھی کہہ سکتے تھے ساڈے تے پیو دادے تھے جمے پڑے، ایسی تو نہیں جانتے، اور ان کا ملک تھا بھی، ہمارا تو ملک ہے بھی نہیں، ان کا ملک تھا بھی. تو میرا جو اس آیت کے حصے کو اٹھانے کا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ اگر آپ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں یا جانے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ خواب دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے. آپ جا سکتے ہیں، کلام کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ ضرور ہی پاکستان میں رہیں. تو چلیں جی، اس نے جو بات کی نا پہلی وہی سراسر غلط اور مسیحیت کی خلافت میں ہے کہ مسیحیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور وہ آج تک غلام ہیں. ٹھیک، مسیحی غلام نہیں ہے میرے بھائی. آپ یا تو ذہنی مریض ہیں یا احساس کمتری کا شکار ہیں یا آپ اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ایسی آپ کے اندر ذہنیت کہاں سے آئی. مسیحی برابر کے شہری ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ ہے، وہ سب کچھ کھاتے پیتے عیش کرتے ہیں پاکستان کے اندر. ابھی ان محترم نے فرمایا کہ مسیحی غلام نہیں ہیں. ظاہر ہے آپ نے یہ بھی کہا کہ شاید میرا ذہنی کوئی پرابلم ہے. ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں. انسان ایک بہت بڑی مشینری ہے اور اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، تو کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ٹیگ لگا کے دکھایا جائے تو پھر تو غلام نہیں ہے. اور غلامی کا مطلب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ غلامی یہی ہے کہ آپ اپنی بات نہیں کر سکتے. آپ تو صوفے پہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے بڑے لمبی لمبی باتیں کر سکتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ غلام نہیں. ہمیں جا کے پوچھیں تبیتا نذیر گل سے، 5 منٹ میں ایک نعرہ لگا اور آج وہ کہاں پہ ہے؟ جو 1,00,000 1,50,000 کماتی تھی آج وہ در در کسی مسیحی کے ہاں بیٹھی ہوگی اپنا آپ چھپا کے. آپ جا کے پوچھیں ان 2 نرسز سے جن کا ایک سٹیکر اتارنے پر جن کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. میں یہاں پر اگر کوئی سمجھدار مسلمان بھی ہو تو وہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی سٹیکر اتارنا کوئی بلاسفیمی نہیں ہے، اس قانون کے مطابق بھی کوئی بلاسفیمی نہیں ہے. لیکن کیا ہوا؟ وہ جسٹ ایک نعرہ لگا اور ان کی زندگی تباہ ہو گئی. اب وہ کہاں جائیں گی؟ اس پاکستان میں ان کا رہنا مشکل ہو جائے گا. آپ غلام کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے آپ کے گھر میں کام کرتے تب ہی آپ غلام ہیں؟ یہ غلام ہے. آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا، میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں کچھ مولانا حضرات بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے محترم تقدس مواب بشپ الیگزینڈر صاحب تشریف فرما تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں قانونی طور پر ایکویلٹی یا مساوات حاصل نہیں ہے.
اور آپ کو آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ پاکستان کے قانون کے مطابق آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے، صدر نہیں بن سکتے، اور 2-3 اور ایسے جو عہدے ہیں ان پر آپ نہیں جا سکتے قانون کے مطابق۔ تو اسی کو غلامی کہتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ایک پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے تو اس کو آزاد بھی کر دیا جائے تو وہ آزاد ہونا ہی نہیں چاہتا، اس کو وہ بیماری سمجھتا ہے آزادی کو۔ تو ہم لوگ بھی جو ہیں ہم اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ اس پروگرام میں مولوی صاحب نے ببانگ دہل پاکستان نیشنل ٹی وی پر کہا تھا جی آپ نے بننا تو پھر آپ کلمہ پڑھ لیں۔ تو غلامی آپ کس کو کہتے ہیں؟ میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ میں اگر اس ملک کا شہری ہوں، اگر مجھے برابر کے حقوق ہیں تو کیوں نہیں میں بن سکتا؟ پھر آپ شاید آپ کہیں پاکستان سے باہر رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، اگر آپ کو پاکستان کا پتا ہے تو پاکستان میں جو مسیحی ہیں اپنے نمائندے نہیں چن سکتے، ہمارا کوئی بھی نمائندہ نہیں۔ یہ جو پارٹیوں نے ہمارے اوپر مسلط کر رکھے ہیں، جو اگسٹین عالم صاحب ہیں، شنیلا روت صاحبہ ہیں، یہ جو ہیں یہ ان پارٹیوں کے نمائندے ہیں، اور انہوں نے بین الاقوامی دباؤ کے تحت ان کو رکھا ہوا ہے تاکہ جہاں پر مسیحی آواز اٹھانا چاہیں وہ ان کو بھیج دیتے ہیں تاکہ وہ جا کے یہ کہہ سکیں کہ جیسے شنیلا روت صاحبہ کا میسج آیا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے انہوں نے فرمایا تھا کہ میں اپنے آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان میں سیف محسوس کرتی ہوں، جس پر پوری قوم نے بڑا ری ایکشن دیا، اور اس پر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی حد تک ٹھیک کہا تھا، کیونکہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے آگے پیچھے گارڈ کھڑے ہیں تو وہ تو سیف ہی ہیں، لیکن باقی مسیحی کیا سیف ہیں؟ اس کا جواب تو پھر جو پاکستان میں رہتے ہیں وہی دے سکتے ہیں۔ جن کو 5 جو ہمیشہ اس بات سے ڈر کے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی بحث ہو جائے، کہیں پہ کوئی بات ہو جائے، صرف ایک نعرہ لگے گا توہین رسالت، اور کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا، کوئی آپ سے یہ بھی نہیں پوچھے گا ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، لوگ آپ کو مارنے کے لیے چڑھ دوڑیں گے۔ تو کیا آپ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ اب ابھی انہوں نے ایک تیسری بات کی جو انتہائی نامعقول قسم کی بات ہے کہ خدا نے آپ کا مستقبل، آپ کا نصیب لکھا ہے تو ادھر ہی، کوئی نصیب کوئی کچھ نہیں ہے۔ خدا نے کہیں لکھ کے نہیں بھیجا کہ تم اس ملک میں رہو گے اور انہی حالت میں رہو گے۔ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا نے ہمیں اس دنیا میں سرفرازی کے لیے بھیجا، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے اوپر اس طرح کے مسلط کر رکھے ہیں کہ جی خدا نے ہمیں لکھ دیے، کیوں وہ تو پھر خدا کی ناانصافی ہے۔ کیا خدا نے لکھا تھا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا؟ ہرگز نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، اور اسی لیے میں نے آپ کے اس میسج پر یہ تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا تھا کہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ نہیں، خدا نے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہمیں شہزادیوں کا درجہ دیا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہاں پر جھاڑو مار رہے ہیں، گٹر صاف کر رہے ہیں۔ اس کو آپ کہتے ہیں مسیحی؟ نہیں، آپ خدا سے مانگیں، آپ خدا سے طلب کریں، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور اس حق سے مانگیں۔ اور اگر آپ کو اس ملک میں آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو باہر جانے میں کیا برائی ہے؟ یہ ضروری ہے کہ یہاں پہ رہ کے ہم مار کھائیں؟ مجھے ابھی بات یاد آئی، میری ایک بھانجی ہے، ایک سکول میں ٹیچر ہے، اور ایم ایس سی فرسٹ ڈویژن میں پاس کی ہے اس نے، لیکن وہ اس گریڈ کے مطابق اس کو جگہ نہیں دی گئی۔ میرے پاس اس بچی کی ریکارڈنگ ہے، معلم جو معاشرے کی تعمیر کرتے ہیں، اس کا ساتھی اس کو کہہ رہا تم اقلیتیں جو ہے تم جانوروں سے بدتر ہو، تم خنزیروں کی طرح ہو، تمہیں تو یہ نہیں، تم ناپاک ہو، تم نجس ہو۔ یہ حال ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی مرضی کے خلاف، اور وہ لڑکی رو رہی تھی، کسی نے اس کو منع نہیں کیا، وہاں پہ اور لوگ اکٹھے ہو گئے اور بہت سارے لوگوں نے اس کو مشورہ دیا، ہاں جی آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہو، آپ ایسا کریں، آپ اسلام قبول کر لیں، پھر دیکھتے ہیں کون آپ کی طرف انگلی اٹھاتا ہے۔ ہمارے 2 لڑکے جو پریچ کر رہے تھے کسی پارٹ میں، اور کچھ اطلاعات کے مطابق وہ کلام مقدس کی تلاوت کر رہے تھے، کچھ نے کہا کہ وہ تبلیغ کر رہے تھے۔ دونوں صورتوں میں، اگر وہ تبلیغ کر رہے تھے تب بھی، اور اگر پڑھ رہے تھے تب بھی، اگر وہ آزاد ملک میں ہوتے تو کوئی ان کو اس طرح سے بلاسفیمی کا لگا کے ان کو اندر نہ کرتا، اس طرح سے مار پیٹ نہیں کرتا۔ اور پاکستان کے قانون کے مطابق آپ اپنی پریچ کر سکتے ہیں،
اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کا آزاد ملک ہے تو پھر آپ کو بولنے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ آپ بولیں، آپ مجھے ذرا یہ 295 کے بارے میں بول کے بتائیں نا، میں دیکھوں پھر کتنے آزاد ہیں آپ۔ تو یہ میں یہی کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ غلط خواب دکھانا چھوڑو، لوگوں کو حقیقت سے، ہمارے لوگ تو پہلے جو ہے ان خوابوں میں جی رہے ہیں، ان کو باہر نکالو، محنت کرو گے تو کچھ ہوگا۔ اگر کوئی باہر جاتا ہے، جانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا حوصلہ بنے۔ میں جلد ہی ایک ویڈیو ڈالوں گا ان بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جو اچھے پڑھے لکھے ہیں اور وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری کہنے کی کمزوری ہے کہ ہم پڑھتے نہیں، ہم عقل استعمال نہیں کرتے، ورنہ باہر کے ملکوں میں نکل کر اچھی تعلیم حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسے اتنے، ہم غلط جگہ پہ ٹکر مارتے ہیں، ہم ان لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو غلط باتیں بتاتے ہیں۔ اگر آپ باہر نکلنا چاہتے ہیں، میں ان بیٹوں اور بیٹیوں سے مخاطب ہوں جو اسٹڈی کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ رابطہ کریں، ان یونیورسٹیز سے رابطہ کریں، ان ٹیچروں سے رابطہ کریں، وہ آپ کو مکمل انفارمیشن دیں گے، مکمل معلومات فراہم کریں گے۔ اور یہ ضروری نہیں آپ کے نصیب میں کچھ لکھا نہیں گیا، خدا نے کچھ نہیں لکھا کہ آپ نے ایسے ہی رہنا ہے، اور پھر تو آپ بیٹھے رہیں۔ کوئی یہی وجہ ہے کہ ہمارے لوگ ایک معجزے کے انتظار میں ہیں اور ساری عمر ایسی گزار دیتے ہیں کہ کوئی آ کے ہمیں اٹھا کے لے جائے گا۔ نہیں، آپ نے خود محنت کرنی ہے، اور آپ نے خود اپنا جو ہے وہ اپنا مستقبل بنا۔ خدا کو پتا ہے، خدا آپ کی مدد کرتا ہے۔ وہ ایک، یہ مسیحی تعلیم نہیں ہے، لیکن مسیحی تعلیم سے مطابقت ضرور کھاتی ہے۔ یہ ایک مثال ہے کہ خدا بھی ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ ہمت مرداں مدد خدا۔ تو آپ اگر یہ نصیب کا رونا رو کے بیٹھے رہیں گے تو یہ تو 100 سال پہلے بھی مولانا حالی نے کہا تھا، نکموں کے ہیں یہ سب یہ دلکش ترانے، بہلانے کو دل کے قسمت کے رنگی فسانے۔ یہ جو ہے یہ ایک تو نصیب اور قسمت ہمارے مسیحی تعلیم کا حصہ نہیں ہے، یہ دوسرے مذاہب کی تعلیم ہے۔ ہمارے جو ہے وہ خدا ہمارا ذاتی خدا ہے، وہ آپ کے معاملات میں آپ کی مدد کرتا ہے جب آپ اس سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو خدا آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ تو پہلی بات ہے، لکھا ہے مانگو گے تو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ یہ نہیں لکھا کہ بیٹھ کے نصیب دا رونا روندے رہو۔ آپ ڈھونڈو گے کہاں آپ نے جانا ہے، کہاں آپ کے لیے مستقبل ہے، تو وہاں آپ کو ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں جانا جانا ہی جانا ہے۔ یہ کس نے کہا جانا جانا؟ کہاں لکھا ہے کہ جانا ہی جانا جہاں خدا نے کہا؟ خدا آپ کو آپ نے ایک پروٹوکول دے دیا ہے، آپ کو ایک بک دے دی ہے، آپ کو ایک رہنے کا طریقہ بتا دیا ہے، اس پر عمل آپ نے خود کرنا ہے اور آگے آپ نے خود بڑھنا ہے۔ اب جو آپ نے یہ فرمایا کہ پوری مسیح، یہ تو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا کہ پوری کوئی قوم ہی اٹھ کے کہیں چلی جائے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کے لیے ترقی کے مواقع دوسرے ممالک میں بنسبت زیادہ ہیں، کیونکہ وہاں پر عدل کا نظام ہے، وہاں پر آپ کو تعصب کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، بلکہ آپ کی قابلیت دیکھی جاتی ہے۔ جو بیٹی یا بیٹا قابلیت رکھتا ہے اس کو وہ مقام ملے گا ہی ملے گا۔ لیکن پاکستان میں 73 سال سے کتنے مسیحی ہیں جو پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں ہیں؟ ایک آیا تھا اور اس کا بھی جو حال ہوا وہ آپ کو پتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنے ہیں لوگ جو کیا ایک بھی ٹیلنٹڈ نہیں ہے؟ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کر دوں کہ یہ پاکستان میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہمارے بزرگوں کا یہ فیصلہ تھا، ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ دھوکہ ہوا ہے، کیونکہ ہمارے جو بزرگان تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم خدائے واحد لا شریک کو ماننے والے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ ہمارا چونکہ عقیدہ کافی ملتا جلتا ہے، تو یہ ہماری بات کو زیادہ انڈرسٹینڈ کریں گے، زیادہ سمجھیں گے، اور ہم میں جو ہے افہام و تفہیم کے معاملات زیادہ آسانی سے طے ہو سکیں گے بنسبت کے ہندوؤں کے یا سکھوں کے جو بہت سارے خداؤں کو مانتے ہیں، جن کا نظریہ یا جن کا عقیدہ کچھ اور ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پاکستان بنانے کے حق میں ووٹ دیا اور پاکستان بنا، اور پہلی جو دستور ساز اسمبلی تھی اس میں تقریباً 11
اقلیتوں سے نمائندے تھے، اس کا مطلب تقریباً 25%۔ تو اب وہ کدھر ہیں؟ اور آپ کو شاید یاد نہیں، آپ نے بھی مغالطہ پاکستان پڑھا ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وزیر قانون منڈل صاحب وہ 1948 میں ہی جب قائد اعظم محمد علی جناح کی موت ہو گئی، وہ اسی وقت وہ انڈیا بھاگ گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے سیاسی پناہ لے لی تھی۔ اور اسی طرح سے باقی جو تھے ممبران، ان کو بھی آہستہ آہستہ کر کے نکال دیا گیا۔ اب جو کرنٹ سچویشن ہے، اس میں آپ سوچنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ہمیں ہر محاذ پر لڑنا پڑے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں یا جو ہیں میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دکھوں کا، مصیبتوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور آپ نے جو آخر میں کہا کہ ان کے بچے جائیں گے، تو وہاں پر خدا پھر کوئی بدل گیا؟ اگر وہی خدا ہے تو آج بھی جا سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی دنیاوی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے آپ ضرور ہاتھ پاؤں ماریں، کوشش کریں، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ لیکن پاکستان سے باہر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو جھوٹے پروپیگنڈا کرنے والے یا جھوٹ بولنے والے ایجنٹس کے ہتھے نہ چڑھیں، بلکہ خود آپ کانٹیکٹ کریں اور خود جو ہے وہ آپ جس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ ہینڈ نالج آپ لیں، اور ان یونیورسٹیز کے ساتھ اور ان میڈیکل کالجز کے ساتھ آپ خود رابطہ کریں۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری بیٹیاں ہیں، وہ بڑے اچھے اچھے نمبر لیتی ہیں لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتی کیونکہ ان کو جگہ نہیں ملتی۔ تو ان کے والدین سے بھی گزارش ہے کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں یورپ میں اور دوسری جگہ پہ کہ آپ ان کو وہاں پر تعلیم کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ میں صرف اس سوچ کی نفی کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے یہ سوچ رکھا ہو جو ساڈے باپ دادے اتنے سن اسی تے اتنے ہی مرنا ہے۔ کیوں مرنا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ساڈے باپ دادے تو پھر لنگیاں پا کے بھی پھردے سی، اسی کیوں نہیں آج؟ اسی کیوں پھر صوفیاں تے بہ کے تے اگے بناندے پھرنے ہیں؟ سانوں بھی وہی کرنا چاہیے۔ اب حالات بدل گئے ہیں، حالات کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ اور مجھے حسن نثار صاحب کی بڑی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جن کی بلائی منزل میں کچھ ہے وہ یا تو اس ملک سے نکل رہے ہیں یا نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پروسیس میں ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ ان حالات میں نہیں ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں یا مالی طور پر یا ان کے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ وہ نکل نہیں سکتے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں، آپ جس کو اپنا ملک کہتے ہیں، وہاں سے خود ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ڈنکیاں لگا لگا کے، ان کی منزل کیا ہے؟ یورپ۔ ان کا مذہب بھی نہیں ہے، ان کے مذہب کی وہاں پہ مخالفت بھی کی جاتی ہے، پھر بھی ان کی منزل یورپ ہے۔ تو ہم کیوں نہ جائیں بھائی؟ ہم کیوں یہاں پہ کہیں کہ جی ساڈے بزرگ اتنے سن؟ ٹھیک ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے، لیکن ماں ہی اگر ستیلا پن کا سلوک کرے تو کیا کریں؟ ادھر ہی بیٹھے رہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیں حق نہیں ملتا تو ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اور میں اس لیے آپ کو میں نے کنڈیم کیا کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے ان پاکستانیوں کی آواز جو ہے وہ ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن آپ جیسے لوگ یہ کہہ کہ جی اسی اتنے بڑے خوش ہیں، وہ ان لوگوں کا بھی بیڑا گرک کر دیتے ہیں جو بیچارے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آپ تو کہیں بیٹھے ہوئے سیف جگہ پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور بنا کے پاکستان زندہ باد کہہ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے روز گڑھا کھودنا اور روز پانی پینا ہے، اور جن سے غیر مساویانہ سلوک کیا جاتا ہے، جن کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جن کو کہتے ہیں، وہ ویڈیو میں سرے عام کہتے ہیں وہ گل سن جے باز نہیں ہوتا تو تیرے تے توہین رسالت لا دیں گے، اگلا چپ ہو جاتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، میں آپ جیسے متمول لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اچھے گھروں میں بیٹھے ہیں اور اچھی ان کے پاس سہولیات ہیں، ان کے لیے نہیں، میں ان کی آواز اٹھانا چاہتا ہوں جو پسے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں بڑی محبت سے سیموئل اینتھنی صاحب آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنا دل بڑا رکھیں، اور میں اس کو شکوہ جواب شکوہ کے طور پر نہیں لینا چاہتا۔ جب آپ بات کرتے ہیں، آپ کا چینل ہے، تو آپ پر اچھے برے کمنٹ آئیں گے، اور اگر آپ نہیں، آپ صرف واہ لینا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی سے آپ پھر اپنے گھر تک محدود رکھیں۔ اگر آپ اس پلیٹ فارم پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مخالفت بھی ہوگی، آپ کی باتوں کی تردید بھی ہوگی اور سارا کچھ ہوگا۔
اگر آپ چاہیں تو آپ میرے سے مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ہم بڑے اچھے انداز میں، بڑے محبت میں بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا، میرا اور تمام مسیحیوں کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو کی ترقی چاہتے ہیں. کیسے چاہتے ہیں، ہر ایک کا نظریہ اپنا ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ کو میری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں، اور ہم بھائیوں کی طرح بڑے اچھے انداز میں بات کر سکتے ہیں. اور آگے سے اگر آپ کو تنقید بھی کرنی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کلام کلام کہتے ہیں نا، تو پھر تھوڑا سا مہذب لہجہ بھی استعمال کر لیجئے، کیونکہ کلام میں یہ بھی لکھا، اب آپ اس کی اگلی پچھلی آیتیں بھی پڑھ لیجئے گا، لیکن میں صرف وہی جو ریلیونٹ پارٹ ہے وہی کوٹ کروں گا کہ ایک ہی چشمے سے دو طرح کا پانی نہیں نکلتا. ایک ہی منہ سے، جس منہ سے آپ خدا کی تمجید کر رہے ہیں، اسی منہ سے آپ کسی کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، کسی کے لیے مطلب گھٹیا زبان استعمال نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کی بھی اور میری بھی یہ گواہی ہونی چاہیے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم اپنے حواس کو نہ چھوڑیں، ہم اپنی تربیت کو نہ چھوڑیں. ہم اپنے جب یسوع کا نام لیتے ہیں، جب بار بار بائبل مقدس کا حوالہ دیتے ہیں، تو پھر اس پر پہلی بات ہے، بائبل کو غیر اقوام نہیں جانتے، وہ ہمارے منہ سے سنتے ہیں. اور جب ہمارے منہ سے اس طرح کی بات سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یار اسی بھی انجی بولنے ہیں، انجی بول دینا جو ساڑھے چ فرق کی ہے. تو اگر ہم بھی وہی زبان استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا. اور دوسرے تمام بہن بھائی، جو بچے جو باہر پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ فرسٹ ہینڈ نالج لیں، آپ اپنی یونیورسٹیوں سے رابطہ کریں، اور اگر آپ کو یہاں پر جگہ نہیں ملتی تو آپ دوسرے ملکوں میں جائیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو.